میں اللہ کی بہت گناہ گار بندی تھی، صرف کہنے کی بات نہیں۔ میں نے واقعی ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، شاید اسی کی مجھے سزا مل رہی تھی۔ لیکن انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی سزا شروع کب ہوئی، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کی سزا ختم کب ہوئی، کیونکہ جیسے ہی میری سزا ختم ہوئی، میرے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا۔ میری کہانی سن کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام ماجدہ ہے، اور میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے لمبے لمبے بال تھے، پتلی کمر تھی، گوری رنگت تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ میں کھانا اچھا بناتی تھی، میری آواز دل نشین تھی، ہاتھ پاؤں صاف تھے اور مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ایسا کیا نہیں تھا جو میرے پاس نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنے حسن پہ غرور تھا۔ اتنا غرور کہ خاندان سے جتنے بھی رشتے آئے، اپنے کزنوں کے میں نے سب سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں تو کسی بنگلے والے سے شادی کروں گی، کسی بڑے گھر میں شادی کروں گی۔ اس طرح کرتے کراتے وقت گزر رہا تھا، لیکن میری خوبصورتی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک میرا کزن تھا، حسین، اس کا رشتہ میرے لیے سب سے پہلے آیا تھا۔ جب میری شادی کی کوئی خاص عمر بھی نہیں تھی، تب اس کا رشتہ آیا تھا۔ اس کے بعد سے 3 سال گزر گئے۔ جب دوبارہ اس کا رشتہ میرے لیے آیا تو میں حیران ہوئی کہ ایک دفعہ بے عزتی کروانے کے بعد دوبارہ رشتہ کیسے بھیج دیا۔ لیکن پتہ چلا کہ اس دفعہ بات مختلف تھی۔ ہم نے پہلے یہ کہہ کر رشتہ رد کیا تھا کہ اس کی نوکری نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ نوکری لے کر آیا تھا، سرکاری ملازم تھا۔ میں جب گھر آئی، اپنے ایک دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو وہ لوگ بیٹھے تھے، اور اس دفعہ میری امی ابو کے چہرے پر ہاں لکھی ہوئی تھی، کیونکہ لڑکا سرکاری ملازمت لے کر واپس آیا تھا، اور سرکاری نوکری والے کو تو فوراً رشتہ مل جاتے ہیں۔ لیکن میں پاؤں زور سے زمین پر مار کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ زور سے بند کیا، جیسے اپنے غصے کو دیواروں کے اندر قید کرنا چاہتی ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ میں سیدھا آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خود کو غور سے دیکھا، میرے چہرے پر غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے بالوں کو پیچھے کیا اور مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس مسکراہٹ میں عجیب سی سختی تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ میں کیوں ہاں کہوں ایک ایسے لڑکے کے لیے جسے میں پہلے ہی ٹھکرا چکی ہوں۔ باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، امی کی نرم آواز اور مہمانوں کی باتیں مجھے اور زیادہ چڑھا رہی تھیں۔ میں نے دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ میرے قدموں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ میرا غرور اور مضبوط ہو رہا ہو۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، لیکن میرے اندر غصے کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ باندھ کر خود سے کہا کہ میں کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور اسی ضد کے ساتھ میں اپنے کمرے میں کھڑی رہی، جیسے میں نے دنیا کے ہر فیصلے کو چیلنج کر دیا ہو۔ میری امی مجھے باہر بلانے لگی، بڑے پیار سے کہ ماجدہ، ماجدہ بیٹا باہر آ جاؤ۔ سب سے وہ یہ کہنے لگیں کہ لگتا ہے وہ تیار ہونے گئی ہے۔ حالانکہ مجھے تیار ہونے کی بھی کیا ضرورت تھی، میں تو تیار ہوئے بغیر ہی اتنی خوبصورت لگتی تھی۔ میں جان بوجھ کر خاموش بیٹھی رہی، جیسے میری خاموشی ہی میرا جواب ہو۔ جب میں باہر نہیں گئی تو تھوڑی دیر بعد میری امی اندر آ گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے تک اس کے چہرے پر ہنسی تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے میں بولی کہ کب سے بلا رہی ہوں، باہر کیوں نہیں آ رہی؟ حسین رشتہ لے کر آئے ہیں، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ حسین تو پہلے بھی رشتہ لے کر آیا تھا، تب تو آپ نے خود انکار کیا تھا۔ میری ماں نے تیزی سے کہا کہ تب تیری عمر نہیں تھی شادی کی، اور دوسری بات اس کی نوکری نہیں تھی، اب وہ سرکاری ملازمت کرتا ہے، اسے رہنے کے لیے کوارٹر بھی مل رہا ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، سارے اس رشتے کے لیے منہ کھول کر بیٹھے ہیں، لیکن انکار کے باوجود وہ ہمارے در پر دوبارہ آیا ہے، اسی لیے اب ہم ہاں کرنے والے ہیں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ نوکری اچھی لے آیا ہے تو کیا ہوا، شکل تو وہی ہے نا اس کی، پرانی کالی سی، بلکہ اب تو اور شکل کالی ہو گئی۔ میری ماں نے گہرا سانس لیا اور بولی کہ مرد محنت کرتے ہیں، معاشرے کی دھوپ میں جلتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ان کے رنگ کالے، لیکن مرد کی شکل کوئی نہیں دیکھتا، مرد کی صرف کمائی دیکھی جاتی ہے۔ تو بھی اب بس کر اور ہاں کہہ دے، عیش کرے گی، الگ سے کوارٹر میں رہے گی،
اور بھی 1000 طرح کی سہولتیں ہیں، میڈیکل بھی فری ہے۔ میں نے غصے سے آواز بلند کر دی کہ میڈیکل کوارٹر اور نوکری کا میں اچار ڈالوں گی جب بندہ ہی مجھے پسند نہیں آتا۔ میری آواز اونچی ہوتی گئی، کمرے کی دیواریں جیسے میری باتوں کو واپس اچھال رہی تھیں۔ ماں نے گھبرا کر کہا، آہستہ بول، آوازیں باہر جائیں گی۔ میں نے جس سے کہا کہ جانے دیں آوازیں باہر، اور جس سے چاہے مرضی کر لے شادی۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا کہ بے وقوف، پسند کرتا ہے وہ تجھے، تبھی تیرے پاس دوبارہ آیا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا کہ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں کوئی لنگڑی لولی ہوں تو میرے در پر کوئی آ گیا تو اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ بھاڑ میں گئی ایسی محبت، مرد کو کبھی عورت سے محبت نہیں ہوتی، صرف باتیں ہوتی ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، میری سانسیں تیز چل رہی تھیں اور ماں مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی، لیکن میں اپنے غرور میں کھڑی رہی، جیسے میں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میں جھکوں گی نہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ ماں نے بہت سمجھایا، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے، لیکن میں نہیں سمجھی۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ اب بھی انتظار کر رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ میرے انکار کو اور مضبوط کر رہا تھا۔ حسین بھی ساتھ آیا تھا کیونکہ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا ہمارے ساتھ کوئی خاص پردہ نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ باہر بیٹھا ہوگا، خاموشی سے سب سن رہا ہوگا، یا شاید میرے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ لیکن میں نے خود کو کمرے کی حدوں میں قید کر لیا تھا اور باہر جانے کا ارادہ ختم کر دیا تھا، جیسے میں نے اس رشتے کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات کو بھی دروازے کے باہر ہی چھوڑ دیا ہوں۔ لیکن یہ لوگ بڑے بے شرم تھے، جا ہی نہیں رہے تھے۔ فضا میں اچانک مجھے باہر سے آواز آئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ پھر رشتے کی بات پکی کی جائے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے دل میں آگ سے بھڑک اٹھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے صاف انکار کے باوجود بھی میرے ماں باپ باتوں میں آگے بڑھ رہے ہوں؟ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور ایسے باہر نکلی جیسے غرور کی گھوڑے پر سوار کوئی میدان میں اترتا ہے۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے۔ میری چال میں عجیب سا اچھال تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ میرا غرور زمین پر اپنی مہر ثبت کر رہا ہو۔ ہاتھ پاؤں میں سختی آ چکی تھی اور چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایسا غرور تھا جو کسی کو خاطر میں نہ لانے والا ہو۔ سب کی نظریں ایک دم میری طرف اٹھ گئیں۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب لوگ جیسے ساکت ہو گئے۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے اونچی آواز میں کہا کہ بس، بہت ہو گیا، میں انکار کر چکی ہوں اس رشتے سے، اور آپ لوگ تاریخیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں کرنی مجھے اس کالے سے شادی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ میری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ میں رکی نہیں۔ میں نے مزید تلخی سے کہا کہ ویسے بھی نوکری مل گئی تو کیا ہوا، منہ تو وہی ہے، اس کا پرانے والا۔ میں نے اس کی شکل دیکھ کر اسے انکار کیا تھا، نوکری کی تو بات ہی نہیں تھی۔ یا تو پلاسٹک سرجری کروا کے آ جائے تو پھر شاید میں اس سے شادی کر لوں۔ میرے منہ میں جو آیا میں بولتی چلی گئی، جیسے میرے الفاظ زہر بن کر فضا میں پھیل رہے ہوں۔ خالہ جو ہمیشہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھیں، جو میرے لیے ماں جیسی تھیں، وہ بھی حیران رہ گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر دکھ اور حیرت کے ایک ساتھ نظر آ رہے تھے، جیسے وہ یقین ہی نہ کر پا رہی ہوں کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے وہ بچپن سے جانتی ہیں۔ میری کزن سمیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ خاموش بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ میرے ماں باپ کے چہرے زرد پڑ گئے تھے، وہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس لمحے سب سے زیادہ دیکھنے والی شکل حسین کی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ شرمندگی، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے اس نے سب کچھ سن کر بھی اپنے اندر دبا لیا ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھا، جیسے پہلے انکار کے وقت اٹھا تھا۔ اس طرح اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی جواب، بس خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن میرے دل کو سکون نہیں آیا، میرے اندر کا غرور ابھی بھی بھڑک رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے بلند آواز میں کہا کہ آپ پلاسٹک سرجری کروا کے آ جانا۔ وہ دروازے کے قریب رکا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ بس اتنا کہہ رہا ہو کہ کوئی بات نہیں، اور پھر وہ مڑ کر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ خاموشی ایک دم بوجھ بن کر سب پر چھا گئی۔ اگلے ہی لمحے میری امی ابو مجھ پر برس پڑے۔ ان کی آوازوں میں غصہ تھا،
دکھ تھا، شرمندگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بڑی تو اس خاندان میں خوبصورت پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے بھی اکڑ کر جواب دیا کہ ہاں ہوں، میں خوبصورت ہوں اور میں وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ میری یہ بات سن کر غصہ اور بڑھ گیا۔ دو چار تھپڑ میرے گالوں پر پڑے، ان کی جلن میرے چہرے پر پھیل گئی، لیکن میرے اندر کی ضد ذرا بھی کم نہ ہوئی۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب کا سامنا کیا، جیسے میں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جھکوں گی نہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے غرور کیا تھا تو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اب میں نے بھی بہت بڑا غرور کر ڈالا تھا۔ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ ایسا بھی پتہ نہیں تھا۔ اب وقت گزرتا رہا، میں نے جتنے بھی کزنوں کا انکار کیا تھا ان سب کی شادیاں ہو گئیں، اور سب کی شادیاں اچھی لڑکیوں سے ہوئیں۔ اب صرف میں رہ گئی تھی، اور میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میری عمر 29 سال ہو چکی تھی۔ آخرکار مجھے میرے مطلب کا رشتہ مل گیا، دیر سے صحیح، لیکن مجھے لگا کہ صحیح رشتہ مل گیا۔ لڑکے کی عمر میری جتنی تھی، اس کی صرف ایک ماں تھی۔ لڑکا خوبصورت تھا، اس کا اپنا بڑا سا گھر تھا اور ایک چھوٹی سی گاڑی بھی تھی۔ میرے لیے یہی سب کچھ کافی تھا۔ پورے خاندان میں اب تک کسی لڑکی کی کسی گاڑی والے سے شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ میں نے زیادہ سوچا سمجھا بھی نہیں۔ یہ رشتہ میرے واقف کاروں میں سے آیا تھا۔ میری ایک دوست نے بتایا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ لو، لوگ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، چپ چپ سے ہیں، لڑکا بھی غصے والا لگ رہا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ مرد کو غصے والا ہی ہونا چاہیے۔ جو مرد ہر وقت عورت کے آگے جھکتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے۔ میرے ماں باپ پہلے ہی مجھ سے تنگ اور پریشان تھے۔ میں نے اپنے ہی خاندان میں بار بار رشتے ٹھکرا کر انہیں رسوا کیا تھا، اس لیے انہوں نے مزید کچھ نہیں کہا اور جلدی سے میری شادی شکیل سے کر دی۔ شکیل کی ماں کا نام عشرت تھا۔ ان کی فیملی بہت چھوٹی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں وہ سب حاصل کر رہی ہوں جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ شادی پر ان لوگوں نے بہت پیسے لگائے تھے، ہر چیز بڑی شان سے ہوئی تھی۔ میرے لیے بہت اچھا جوڑا بھیجا گیا تھا جسے پہن کر میں خود کو اور بھی زیادہ خوبصورت محسوس کر رہی تھی۔ ہر طرف تعریفیں ہو رہی تھیں اور میں اپنے اندر ایک عجیب سا فخر محسوس کر رہی تھی۔ اسی خوشی اور غرور کے ساتھ میری شادی شکیل سے ہو گئی۔ آج میری شادی کا پہلا دن تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوں، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں آیا تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ میں بے حد خوش ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے گھونگھٹ کے اندر سے اسے دیکھا تو وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اس کی سبز آنکھیں ایک عجیب کشش رکھتی تھیں۔ اس کا رنگ صاف تھا اور چہرے پر ایک خاص روب بھی تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ جس حسن پر مجھے ہمیشہ غرور رہا، آج اس کے بدلے مجھے بھی ویسا ہی خوبصورت شوہر ملا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی جس میں اس کا چہرہ اور بھی نمایاں لگ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی نرمی سے میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے لمس میں ایک ٹھنڈک تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ منہ دکھائی تو ہوئی نہیں، پہلے ہی تحفہ دے دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ تمہارا چہرہ واقعی بہت خوبصورت ہے، دیکھے بغیر ہی تحفے کا حقدار ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اندر ہی اندر خوشی سے بھر گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ باتیں کرنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے۔ میں اپنے خیالوں میں کھو گئی کہ اگر شوہر خوبصورت ہو اور نرم لہجے میں بات کرے تو عورت اس پر دل سے فدا ہو جاتی ہے۔ میں اسے خوش فہمی میں تھی کہ میری زندگی بہت خوبصورت ہونے والی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ جیسے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، اس نے اچانک میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، میرے کانوں میں آواز گونجنے لگی۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر چلا گیا جہاں شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا لمحہ محسوس نہیں کیا تھا۔ ماں باپ کے تھپڑ الگ ہوتے ہیں، ان میں ڈانٹ ہوتی ہے، لیکن یہ تھپڑ مختلف تھا۔ اس میں عجیب سی سختی تھی جیسے کسی نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے مارا ہو۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ میری طرف جھکا اور سرد لہجے میں بولا کہ یہ تھپڑ میں نے اس لیے مارا ہے تاکہ تمہیں اپنی اوقات یاد رہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں ساکت بیٹھی رہی۔ میرے اندر کی ساری خوشی ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی۔
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی کے فوراً بعد اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور میرے حسن کی تعریف کرنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ بدلتا ہوا رویہ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک لمحے میں سختی اور اگلے لمحے نرمی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اصل میں اس کی شخصیت کیا ہے۔ رات کسی طرح گزر گئی۔ میں خاموش رہی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں صرف سوچتی رہی کہ یہ سب کیا تھا۔ صبح ہوئی تو اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک اور واقعہ ہوا۔ میں نے ایک ہلکا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور فوراً غصے میں آ گیا۔ اس نے سخت آواز میں کہا کہ تم نے یہ کھلا گلا کیوں پہنا ہے؟ سب کو کیا دکھانا چاہتی ہو؟ جاؤ جا کر دوسرا لباس پہن کر آؤ۔ اس کی آواز میں حکم تھا۔ میں فوراً اٹھ گئی اور بغیر کچھ کہے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ رات کو پھر اس کا رویہ نرم ہو گیا۔ وہ باتیں کرنے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن میرے دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک ہی انسان اتنا بدل کیسے سکتا ہے۔ میں نے یہ سب بات کسی کو نہیں بتائی۔ میں کس منہ سے بتاتی؟ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی تھی۔ میں نے ضد کر کے یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ اب اگر میں کچھ کہتی تو سب مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے۔ جب میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی تو میں نے جھوٹ بولا کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت خوشیاں ملی ہیں۔ میری آواز میں مصنوعی خوشی تھی، لیکن انہوں نے شاید یقین کر لیا یا شاید وہ بھی سچ سننا نہیں چاہتے تھے۔ میرے چہرے پر تھپڑ کا نشان اب بھی ہلکا سا موجود تھا۔ میں نے اسے میک اپ سے چھپا لیا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ میرا چہرہ ویسا ہی تھا، خوبصورت، لیکن اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میری ساس اچھی ہو، اگر وہ میرا ساتھ دے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی گھر کے مہمان چلے جائیں گے میں اپنی ساس سے بات کروں گی اور سب کچھ بتاؤں گی۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوں اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، ایک طرف امید تھی اور دوسری طرف خوف، جیسے میری نئی زندگی کی حقیقت آہستہ آہستہ میرے سامنے آ رہی ہو۔ مہمان وغیرہ چلے گئے تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، جیسے کچھ دیر پہلے کی رونق اب یاد بن کر رہ گئی ہوں۔ میں نے ہمت جما کر اپنی ساس کے پاس گئی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھیں۔ میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر بڑی نرمی سے بات شروع کی۔ میری آواز میں ادب بھی تھا اور امید بھی۔ میں نے کہا کہ امی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ شادی کے پہلے ہی دن جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوا۔ میں ان کی آنکھوں میں جواب ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ وہ بالکل سیدھے انداز میں بولیں کہ مرد ہیں، مردوں کے ہاتھ عورتوں پر اٹھ جاتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ان کے لہجے میں ایسی سختی تھی جیسے میں نے کوئی معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہوں۔ میں ساکت رہ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پھر میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ عورت کو پیار سے بھی تو تھپڑ لگ جاتے ہیں۔ جب پیار سے لگے تو عورت ہنس دیتی ہے، اور جب غصے سے لگے تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں نئی کیا بات ہے؟ ایک تھپڑ کھا لیا تو کیا تمہارا چہرہ ٹوٹ گیا؟ ان کے الفاظ میرے دل پر بوجھ بن کر گر رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ لیکن ایسے کون کرتا ہے؟ میری آواز میں بے بسی تھی، لیکن وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولیں کہ ایسا میرا بیٹا کرتا ہے، بس بات ختم۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بات سمیٹ دی، جیسے مزید کچھ سننا ہی نہ چاہتی ہوں۔ پھر وہ بولیں کہ اب رہو اپنے شوہر کے ساتھ اور خود ہی سنبھالو اسے، چاہے پیار سے چاہے لڑائی سے، جو مرضی کرو، ہمیں نہ بتاؤ ہماری زندگی میں اپنے بڑے مسئلے ہیں۔ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے اسے ساری عمر برداشت کیا، میری زندگی تو گزر گئی، اب میں اس کے مسئلے نہیں جھیل سکتی۔ تم اپنی زندگی کی جنگ خود لڑو۔ ان کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، جیسے میرے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور خالی پن اتر گیا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ دروازہ بند کر کے میں اندر آ گئی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ میری نظر زمین پر جم گئی اور دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اب واقعی میں اکیلی ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میری زندگی ایک جنگ بن چکی ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور جواب بھی خود ہی ملا کہ ہاں، اب مجھے ہی سب کچھ سہنا ہے اور خود ہی سنبھالنا ہے۔
سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر میں انہیں سچ بتاتی تو وہ یہی کہتے کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ رشتہ کیا تھا، ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میں صرف خاموش بیٹھی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ جس زندگی کو میں نے اپنے خوابوں سے سجایا تھا وہ اتنی جلدی اس طرح بدل جائے گی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ بس اس کے بعد کیا تھا؟ یہ وہ جنگ تھی جس میں میرے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی ہمت تھی، اور مجھے لڑنا بھی تھا، اور جس سے لڑنا تھا وہ بھی اپنا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید ہر عورت ہی ایسی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، بس کوئی بول دیتی ہے اور کوئی خاموش رہ کر سہتی ہے۔ میری زندگی کا ہر دن ایک جیسا ہونے لگا۔ صبح اٹھتی تو دل میں ایک ڈر سا ہوتا کہ آج اس کا موڈ کیسا ہوگا۔ اگر اس کا چہرہ سخت ہوتا تو میرا دل بیٹھ جاتا، اور اگر وہ خاموش رہتا تو بھی مجھے سکون نہیں ملتا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ خاموشی کے بعد طوفان بھی آ سکتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا تھا اور پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ایسی ایسی باتیں سناتا تھا جو دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ ہاتھ اٹھانا تو اس کے لیے جیسے معمول بن گیا تھا۔ اسے وقت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، نہ جگہ کی۔ وہ جب چاہتا ہاتھ اٹھا دیتا، چاہے کمرے میں ہو، چاہے صحن میں یا اپنی ماں کے سامنے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں کبھی اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کرتی، کبھی خاموش کھڑی رہتی، لیکن اس کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ایک دن میری ساس نے مجھے پاس بٹھایا اور بڑے سکون سے ایک بات سمجھانے لگی، جیسے وہ کوئی بہت بڑی دانائی کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مردوں کو باہر بہت ٹینشن ہوتی ہے، جب وہ گھر آ کر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں برداشت کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، تمہیں اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی اور دل میں خود سے سوال کرتی رہی کہ کیا واقعی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ سچ یہ تھا کہ اس گھر میں کھانے پینے کی کمی نہیں تھی۔ روز اچھا کھانا بنتا تھا، گوشت پکتا تھا، چکن بنتا تھا، سب کچھ موجود تھا۔ میری ساس میرے لیے کپڑے بھی سلواتی تھیں۔ بظاہر ہر سہولت موجود تھی، لیکن ایک چیز نہیں تھی، اور وہ سب سے اہم تھی، وہ عزت تھی۔ میں گھر کے سارے کام کرتی تھی، صبح سے شام تک مصروف رہتی تھی، کھانا بناتی تھی، صفائی کرتی تھی، سب کا خیال رکھتی تھی، لیکن بدلے میں مجھے صرف سخت الفاظ اور مار ملتی تھی۔ میرا شوہر کسی بھی لحاظ سے میرا خیال نہیں رکھتا تھا، نہ میری بات سنتا تھا، نہ میرے جذبات کو سمجھتا تھا۔ اس کا رویہ ہر وقت بدلتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ٹھیک ہوتا تو میں دل میں امید باندھ لیتی کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی دن وہی غصہ، وہی تلخی واپس آ جاتی تھی، اور میری ساری امیدیں ٹوٹ جاتی۔ میں اکثر رات کو جاگتی رہتی اور سوچتی کہ کیا یہی وہ زندگی تھی جس کے لیے میں نے اتنا غرور کیا تھا؟ کیا یہی وہ خواب تھے جو میں نے دیکھے تھے؟ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر کچھ بھی نہیں تھا، اور میں اسی کشمکش میں دن گزار رہی تھی، جیسے کوئی قیدی ہو جو کھلے دروازے کے باوجود کہیں جا نہ سکتا ہوں۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ رات کو جب ہم چائے پیتے تھے تو میرا شوہر اس چائے کے اندر کوئی دوائی ڈال دیتا تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میرے ہاتھ کانپ گئے، دل میں ایک دم سے خوف اتر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سیدھا اور بے خوف لہجے میں کہہ دیا کہ میں فی الحال بچے کا جنجال نہیں پالنا چاہتا، اسی لیے تمہیں یہ گولیاں کھلا رہا ہوں، اور اب تم دیکھ ہی لیا تو پھر خود ہی کھا لیا کرو۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ ان دوائیوں کے تو بہت نقصانات ہوتے ہیں، اور صبح آپ کی امی مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم بانجھ ہو، تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہو، اور ادھر آپ میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں۔ مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، میں جا کر بتا دوں گی تاکہ وہ غلط باتیں نہ بنائیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی، دل میں خوف بیٹھ گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے کہا کہ پھر وہ لوگ یہی سمجھتی رہیں گی کہ میں بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہوں۔ اس پر اس نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہوگا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری آواز میرے اندر ہی دفن ہو گئی ہو، میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی۔ ہر طرف ایک دباؤ تھا، ایک ایسا دباؤ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں ایک بات بیٹھنے لگی کہ شاید یہ سب کچھ میرے ماضی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے کزن کو جو انکار کیا تھا، اس کی بد دعا یا اس کا دل ٹوٹنا شاید میرے ساتھ یہ سب کروا رہا تھا۔ یہ خیال میرے دل کو اور بھی کمزور کر دیتا تھا۔ میں نے خاموشی سے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔
میری راتیں دعاؤں میں گزرنے لگی، لیکن میری تکلیف کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر دن ایک نیا خوف، ایک نئی اذیت لے کر آتا تھا۔ میری زندگی میں سکون نام کی چیز ختم ہو چکی تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن باہر سے خاموش تھی، جیسے ایک ایسی لڑائی لڑ رہی ہوں جس میں نہ کوئی ساتھ ہے، نہ کوئی آواز ہے، صرف میں ہوں اور میری ٹوٹی ہوئی ہمت۔ وقت گزرتا رہا اور میری زندگی پہلے سے زیادہ بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہی موڈ کا بدلنا، وہی سخت لہجہ اور وہی اچانک غصہ، لیکن اب ایک اور چیز شامل ہو گئی تھی جس نے میرے اندر ایک نئی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ شروع میں مجھے صرف احساس ہوتا تھا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح سیدھا گھر نہیں آتا تھا۔ اس کے آنے کے وقت میں فرق آنے لگا تھا۔ وہ فون بھی چھپ کر کرنے لگا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتی تو وہ اچانک فون بند کر دیتا تھا یا بات بدل دیتا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس مضبوط ہوتا گیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بات کم کرنے لگا تھا اور گھر میں بھی اس کی توجہ کہیں اور ہوتی تھی۔ وہ اکثر کسی سوچ میں گم رہتا تھا اور جب میں اس سے سوال کرتی تو وہ غصے میں آ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ رات دیر سے گھر آیا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خوشبو تھی جو میرے گھر کی نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوال کیا لیکن خاموش رہی۔ اس رات میں سو نہیں سکی۔ میں بار بار اس کی باتوں اور رویے کو یاد کرتی رہی اور میرے اندر شک کی ایک دیوار کھڑی ہونے لگی۔ اگلے دن میں نے خود کو معمول کے مطابق رکھا، لیکن میری نظر اس پر رہنے لگی۔ میں دیکھتی رہی کہ وہ فون کس سے کرتا ہے اور کب کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک نمبر سے بار بار بات کرتا ہے، لیکن جیسے میں قریب جاتی وہ فون بند کر دیتا تھا۔ میرے دل میں اب یقین اور شک دونوں لڑ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے براہ راست کچھ نہیں پوچھوں گی، بلکہ خود حقیقت جاننے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اس کے معمولات کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ جلدی گھر سے نکلا اور اس نے بتایا کہ وہ کام پر جا رہا ہے، لیکن اس کے انداز میں عجیب سی جلدی تھی۔ میں نے چپکے سے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں دل ہی دل میں کانپ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ شہر کے ایک دوسرے حصے میں گیا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ میں دور سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایک گھر کے اندر گیا۔ میں باہر کھڑی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے بات کر رہے تھے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ پھر جیسے وہ دونوں اندر گئے، میں نے ہمت کر کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دروازے کے باہر سے سب کچھ سننے کی کوشش کی اور اندر سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور جیسے ایک عام زندگی گزار رہے ہوں۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو روکے رکھا۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ اب میں سچ جان کر رہوں گی۔ میں اسی وقت واپس آ گئی، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ گھر آ کر میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں خاموش رہی، لیکن میری خاموشی میں آگ تھی۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں نے سیدھا اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ پہلے تھوڑا سا چونکا، پھر فوراً نارمل ہو گیا۔ اس نے بڑے سکون سے کہا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے اسے پھر سے تفصیل سے بتایا، لیکن وہ ہنسا اور بولا کہ تم عورتیں ہمیشہ شک کرتی ہو، تمہیں ہر بات میں مسئلہ نظر آتا ہے۔ میری آواز اونچی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن اس نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ ہاں میں وہاں گیا تھا، لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے سوال کیا کہ وہ عورت کون تھی اور تم اس کے ساتھ کیوں تھی؟ اس نے سیدھے لہجے میں کہا کہ وہ میری زندگی کا حصہ ہے اور تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا آپ کھو دیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیوی میں ہوں اور تم یہ سب کر رہے ہو۔ اس نے فوراً سخت آواز میں کہا کہ مردوں کے یہی کام ہوتے ہیں، تم عورتیں یہ نہیں سمجھ سکتی۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک اور ضرب لگی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے بے شرمی سے جواب دیا کہ مرد تو یہی کرتے ہیں، میں تو مرد ہوں، میں تو کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اس کے الفاظ میرے لیے جیسے آخری حد تھے۔ میں رو پڑی، لیکن وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ خود کو درست سمجھ رہا ہو۔ گھر کے اندر ایک طوفان تھا، لیکن باہر سب خاموشی تھی۔
میں روتی رہی، چیختی رہی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، اور یہی حقیقت ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ میری زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ میری عزت، میرا اعتماد اور میرا خواب، سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن میں ابھی بھی اسی گھر میں قید تھی، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے دھوکہ تک دے دیا تھا، اور اس نے کبھی مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی، لیکن میں نے پھر بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ حالانکہ جو شخص اپنی غلطی پر شرمندہ نہ ہو، اسے معاف کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں۔ شاید اس لیے کہ میں نے اس گھر کو اپنی قسمت سمجھ لیا تھا۔ اب اس گھر میں میری حیثیت بس ایک سایہ سے رہ گئی تھی۔ میں سب کچھ دیکھتی تھی، سنتی تھی، لیکن بولنے کا حق جیسے ختم ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہتی تھی، اور اپنے اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی، لیکن باہر کسی کو کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب کبھی میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لیتی تھی۔ میں کبھی نہیں بتاتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہی کہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور زندگی اچھے سے گزر رہی ہے۔ وہ لوگ بھی میرے سامنے نارمل رہتے تھے، جیسے سب کچھ واقعی ٹھیک ہو۔ میں اپنی باقی کزنوں کو دیکھتی تھی، ان کی زندگی میں خوشیاں تھیں، ان کے چہرے پر سکون تھا، ان کی باتوں میں ہنسی تھی، اور ان کے گھروں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں ان سب کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی رہتی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ لوگ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ شادی کے بعد تمہارا حسن کیوں خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے دیتی تھی کہ مجھے میرے سسرال کا پانی راس نہیں آیا، لیکن اصل حقیقت میرے اندر دفن ہوتی جا رہی تھی، جسے میں کبھی زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ ہر دن میرے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ میں باہر سے جتنی بھی مضبوط دکھنے کی کوشش کرتی تھی، اندر سے اتنی ہی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیچھے تھکن تھی، اور دل میں ایک ایسی خاموشی تھی جو ہر چیز کو کھا رہی تھی۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ میری زندگی کہاں آ کے رک گئی ہے۔ میں نے جس خواب کے ساتھ یہ گھر چنا تھا، وہ خواب کب ٹوٹ گیا تھا، اور پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جسے میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ وہ میری سزا کا آخری دن تھا یا میری خاموش آزادی کا پہلا لمحہ۔ اس دن گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ میرے شوہر کا کوئی کام اچھا ہو چکا تھا، اور وہ غیر معمولی طور پر خوش تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سا اعتماد تھا، جیسے وہ خود کو دنیا سے زیادہ طاقتور سمجھ رہا ہو۔ میں نے معمول کے مطابق کھانے کی تیاری کی تھی۔ میں نے گرم گرم شوربے والا سالن بنایا تھا، جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے ہمیشہ گرم کھانا پسند ہے، اس لیے میں نے پلیٹ احتیاط سے لا کر اس کے سامنے رکھی۔ میں دور ہی بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہمیشہ بیٹھی رہتی تھی۔ میری سانس بھی جیسے اس کمرے میں ایک کونے میں دب کر رہ گئی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے ہر انداز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے کھانے لگا، جیسے سب معمول کے مطابق ہو، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا نوالا لیا، اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک غصہ بھر گیا۔ اس نے فوراً پلیٹ اٹھائی اور ایک جھٹکے سے میرے منہ پر دے ماری۔ گرم سالن میرے چہرے پر پھیل گیا، میری جلد جلنے لگی، میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ مجھے صرف اتنا احساس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی، لیکن درد بڑھتا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، اور سانس جیسے رکنے لگی ہو۔ میری ساس پاس ہی بیٹھی تھی، اور وہ اس منظر پر ہنسنے لگی۔ اس کے لیے یہ سب جیسے کوئی عام بات ہو، جیسے میری تکلیف میں کوئی مزہ چھپا ہو۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے سمجھ ہی نہ رہا ہو کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی اور بھیانک خواب۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے کے اندر گیا۔ اس کے قدم تیز تھے، اور اس کے انداز میں خطرناک سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کی طرف جا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلٹ تھی۔ اس بیلٹ کو دیکھ کر میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میری برداشت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں بار بار ہونے والے ظلم سے تھک چکی تھی۔ اس لمحے میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ جھک کر سجدے میں چلی گئی۔ میرے ہونٹوں سے بس یہی لفظ نکلے کہ اب میرا اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ میری آواز میں لرزش تھی، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف میری سسکیوں کی آواز باقی تھی۔ میں اسی حالت میں رو رہی تھی،
اور اپنی بے بسی کو محسوس کر رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنی ساس کی چیخ سنائی دی۔ وہ زور زور سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے فوراً سر اٹھایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرا شوہر زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا جسم بے حرکت تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون اور سختی دونوں ایک ساتھ تھے۔ میری ساس اس سے ہلا رہی تھیں، چیخ رہی تھیں اور بار بار اس کا نام لے رہی تھیں۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا لیکن میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں۔ فوراً ہی شور بڑھ گیا۔ کسی نے ایمبولینس کو بلایا اور کچھ دیر بعد اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ پورا راستہ خاموشی اور بے یقینی میں گزر گیا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز اندر لے گئے اور ہم باہر انتظار کرتے رہے۔ میری ساس دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی اور بار بار روتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے آہستہ سے بتایا کہ ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری ساس نے ایک دم چیخ ماری اور لابی میں کھڑے ہو کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ میرے جوان بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اور ادھر میں وہیں کھڑی تھی۔ میرے اندر نہ مکمل آنسو تھے نہ مکمل آواز، بس ایک سناٹا تھا جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں نہ ہنس پا رہی تھی نہ رو پا رہی تھی، جیسے میری تمام جذباتی کیفیت ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ میں صرف سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی آج میری آزادی کا دن تھا، یا میں اب ایک اور نئی خاموشی میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے ہوش تب آیا جب ایک نرس میرے قریب آئی۔ اس نے مجھے ہلکے سے پکڑا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر چلیں، آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں کچھ لمحے ایسے کھڑی رہی جس سے میں کسی اور دنیا میں ہوں، پھر آہستہ آہستہ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرے قدم بے جان تھے اور ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اندر لے جا کر میرے چہرے کو صاف کیا گیا۔ وہاں ایک جلن تھی جو اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کسی نے میرے چہرے پر دوائی لگائی اور پٹی باندھ دی۔ اس وقت میں خاموش تھی، نہ میرے پاس کوئی سوال تھا نہ کوئی جواب۔ میں صرف بیٹھے بیٹھے ایک نقطے کو دیکھ رہی تھی جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میرے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب سب کچھ اچانک ٹوٹ گیا تھا۔ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں تھا، اسے دفنا دیا گیا تھا، اور میں ایک ایسی خاموشی میں کھڑی تھی جس کی کوئی آواز نہیں تھی، نہ خوشی نہ غم، صرف ایک عجیب سا سناٹا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ میں سیدھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، میری ماں نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم رونے لگی۔ میرے والد بھی خاموش کھڑے رہے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا اور بے بسی تھی۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ ہر طرف ایک بھاری خاموشی تھی۔ میرے چہرے کو سب نے غور سے دیکھا۔ وہاں جلنے کے نشان تھے۔ وہ مکمل طور پر خراب نہیں ہوا تھا، لیکن صاف دکھائی دینے والے داغ تھے۔ میری ماں نے میرے چہرے کو ہاتھ لگایا اور رو پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں بس کھڑی رہی جیسے میری آواز ختم ہو گئی ہو۔ اب میری وہ خوبصورتی جو کبھی میری پہچان تھی ختم ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی وہ چمک نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میری روح جیسے اندر سے تھک گئی تھی۔ میری زندگی خالی پن میں بدل چکی تھی اور میں بیوہ ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ایک سال اسی حالت میں گزر گیا۔ میں زیادہ تر گھر میں رہتی تھی، کم بولتی تھی اور زیادہ سوچتی تھی۔ ہر چیز سے دور ہو چکی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی نہ کہیں جاتی تھی۔ میری زندگی ایک جگہ رک گئی تھی۔ اسی دوران ایک دن میرا کزن آیا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود جو میرے ساتھ ہوا تھا، میری حالت دیکھنے کے باوجود، میری بیوگی کے باوجود، وہ پھر میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر فوراً انکار کر دیا، لیکن اس دفعہ انکار پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میں اسے ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے کہا کہ میرے ساتھ شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے اپنی زندگی خود برباد کر لی ہے۔ تم میرے ساتھ کیوں اپنا مستقبل خراب کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر اس نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ تم پہلے جیسی ہو یا نہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں۔
مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ اگر تم انکار اس لیے کر رہی ہو کہ تم میری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، تو سمجھ لو کہ میں خود اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے اندر بند سارے آنسو ایک دم باہر آ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فوراً میرے قریب آیا اور مجھے سنبھالنے لگا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ اب بس کرو، اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں روتی رہی اور وہ خاموشی سے میرے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ آخری بار رو لو، اس کے بعد میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، جس سے وہ واقعی اپنے الفاظ پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس بار اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں تھے، وہ سب مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس نے سب کے خلاف جا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد میری زندگی کا انداز بالکل بدل گیا تھا، لیکن یہ تبدیلی پہلے جیسی خوف اور دباؤ والی نہیں تھی، بلکہ ایک سکون والی خاموشی تھی جو آہستہ آہستہ میرے اندر اترتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تھا جیسے میں کسی احسان کے بدلے نہیں، بلکہ ایک مکمل رشتے کے ساتھ اس کی زندگی میں آئی ہوں۔ وہ کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلاتا تھا کہ میرے ماضی میں کیا ہوا تھا یا میرے چہرے پر نشان کیوں ہے۔ وہ ہر چیز سے بالاتر ہو کر مجھے نارمل طریقے سے رکھتا تھا، جیسے میں بالکل ویسی ہی ہوں جیسے ہر عورت ہوتی ہے۔ اس کے رویے میں کوئی ترس نہیں تھا، نہ کوئی طعنہ تھا، بس ایک سادہ سا ساتھ تھا جو مجھے پہلی بار حقیقی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شروع سے ہی مجھے اپنی فیملی سے الگ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں مجھے بار بار پرانی باتیں یاد دلائی جائیں یا مجھے کمزور سمجھا جائے۔ اس کی اپنی فیملی بار بار اسے کہتی تھی کہ تمہیں اس سے بہتر لڑکی مل سکتی تھی۔ وہ ہر بار سکون سے جواب دیتا تھا کہ جب وہ بہتر تھی تب آپ لوگ کہتے تھے کہ اسی سے شادی کرنی ہے، اب جب اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کے لیے وہ بری ہو گئی، لیکن میرے لیے وہ اب بھی وہی ہے، اور اب وہ میری بیوی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا جو کسی بھی دباؤ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتا تھا اور کسی بات کو اپنے رشتے کے درمیان نہیں آنے دیتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کمزور ہوں یا ادھوری ہوں۔ اس کا رویہ ایسا تھا کہ میں خود بھی آہستہ آہستہ خود کو قبول کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے کبھی میری خامیوں کی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے ہمیشہ یہی محسوس کرواتا تھا کہ میں جیسی بھی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں اور یہی کافی ہے۔ میں کئی دفعہ اس سے معافی مانگتی تھی، کبھی اپنے ماضی کی وجہ سے، کبھی اپنے الفاظ کی وجہ سے، اور وہ ہر بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا تھا کہ تم بار بار معافی کیوں مانگتی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی غصے سے دیکھا ہی نہیں، میں تم سے ناراض ہی نہیں ہوں، تم کس بات کی معافی مانگتی ہو؟ اس کی یہ باتیں میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیتی تھیں، جیسے کوئی میرے اندر کے بوجھ کو آہستہ آہستہ ہٹا رہا ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف خوبصورتی یا غرور کا نام نہیں ہوتی، بلکہ برداشت اور ساتھ دینے کا نام بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جو زخموں پر مرہم رکھ دے۔ میرے لیے میرا شوہر ویسا ہی تھا۔ اس نے میری روح پر لگے ہوئے زخموں کو بھرا تھا جو میں نے برسوں سے چھپا رکھے تھے۔ وہ میرے لیے صرف شوہر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سہارا تھا جس کے ساتھ میں دوبارہ جینا سیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی میں ایک اور خوشی شامل ہو گئی۔ میں ماں بن گئی اور یہ خوشی میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت دی تھی۔ جب میں نے پہلی بار انہیں اپنی باہوں میں لیا تو مجھے لگا جیسے میری ساری تکلیفیں ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی ہوں۔ میرے گھر میں اب بچوں کی ہنسی گونجنے لگی تھی، اور وہ خاموشی جو کبھی میرے اندر تھی اب آہستہ آہستہ خوشی میں بدل رہی تھی۔ میرا شوہر اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور مجھے ہر بار یہی احساس دلاتا تھا کہ میں نے کچھ بھی کھویا نہیں بلکہ بہت کچھ پایا ہے۔ اب میری زندگی ایک مکمل سکون میں بدل چکی تھی۔ میں پہلے والی ماجدہ نہیں تھی جس کے اندر غرور تھا اور جو ہر بات پر انکار کرتی تھی۔ اب میں ایک ایسی عورت تھی جس نے زندگی کے ہر رنگ کو دیکھ لیا تھا اور آخر میں سکون کو سمجھ لیا تھا۔ لوگ اب مجھے دیکھ کر رش کرتے تھے، جس عورت کی زندگی میں اتنے دکھ آئے وہ آج اتنی پرسکون کیسے ہے؟
لیکن میں صرف اتنا جانتی تھی کہ اصل خوشی کسی چیز کے ملنے میں نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے انسان کے ملنے میں ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ قبول کر لے۔ اور میں نے وہ انسان پا لیا تھا۔ غرور کی سزا ہمیشہ ملتی ہے، لیکن زندگی صرف سزا پر ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سزا کے بعد ایک ایسا انعام بھی ملتا ہے جو انسان کو دوبارہ جینا سکھا دیتا ہے۔ میں نے غرور کیا، میں نے اپنی ضد کو اپنی طاقت سمجھا، اور میں نے بہت کچھ کھو دیا، لیکن اس کے بعد مجھے وہ راستہ ملا جہاں سے میری اصل زندگی شروع ہوئی تھی۔ میں نے اپنی غلط فیصلوں کی قیمت بھی ادا کی اور اپنے درد بھی دیکھے، لیکن اسی درد کے اندر سے مجھے وہ سکون ملا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام میرا شوہر ہے، جس نے مجھے میرے حال کے ساتھ قبول کیا، میری اولاد جس کی ہنسی نے میری ساری خاموشی کو ختم کر دیا ہے، اور آج میں ایک مکمل زندگی جی رہی ہوں۔ سبق یہی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے غرور میں دوسروں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ ہر چیز بدل دیتا ہے۔ آج جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کل امتحان بھی بن سکتی ہے، اور جو چیز ہم کھو دیتے ہیں وہی کسی دن ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ عاجزی ہی وہ راستہ ہے جو آخر میں سکون تک لے جاتا ہے۔